علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ریا باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ ہم موجود ہیں چیئرمین ہاؤس لوئی بیر میں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہر دل عزیز سیاسی اور سماجی شخصیت سابقہ چیئرمین ملک اخلاق احمد اعوان۔ ملک اخلاق احمد اعوان آج خبرنامہ ٹی وی کو اپنے سیاسی کیریئر کے حوالے سے بتائیں گے۔ ملک صاحب السلام علیکم۔ ملک صاحب کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو ہمیں اپنا تعارف کروائیں۔ جی وعلیکم السلام جی، الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، آپ بھی یقیناً خیریت سے ہوں گے۔ تعارف آپ کے خبرنامہ کے حوالے سے، جب آپ کا میگزین تھا، ابھی آپ کا یہ یوٹیوب چینل پراپر چل رہا ہے، تو وابستگی بھی آپ سے ہے اور تعارف بھی تھوڑا بہت آپ سے ہے اور آپ کے چینل کے تھرو لوگوں کے ساتھ بھی ہے۔ باقی مختصراً تعارف یہ ہے جی کہ میرا نام ملک اخلاق احمد اعوان ہے اور میں اپنی یونین کونسل لوئی بیر اعوان کا سابقہ چیئرمین ہوں۔ ہمارا بلدیاتی الیکشن ہوا تھا 2015 میں، تو 2015 کے بلدیاتی الیکشن میں اللہ پاک کی مدد کے بعد میری اپنی جو ذاتی برادری، فیملی، گاؤں ہے، اس کے ساتھ ہمارا جو دوسرا گھر فراش اور اس کے ساتھ ملحقہ جو دیہی علاقہ ہے، ان لوگوں اللہ کے بعد ان لوگوں کی مہربانی اور بالخصوص اس میں سوسائٹیز ایریے کی جو ہزاروں کے حساب سے مجھے ووٹ پڑی پی ٹی آئی کی، ان سب دوستوں احباب کا اور پارٹی کا شکریہ کہ 2015 کے بلدیاتی الیکشن میں مجھے ٹکٹ دیا گیا اور گاؤں سے بھی الحمدللہ میری برادری کا، میرے خاندان کا، میرے فراش راجگان اور جو ہماری ملاقات ڈوکے ہیں، ان کے تعاون کے بعد سوسائٹی ایریے میں جو ہمارا یونین کونسل کا میجر ایریا تھا، بڑا ایریا تھا، وہ سوسائٹیز ایریا تھا جس میں کرنگ ٹاؤن سے لے کر نیول انکریج تک 10 سے 12 سوسائٹیاں آتی تھیں۔ وہاں سے مجھے خان صاحب کے نام کی پارٹی کے نام کی ووٹ پڑی، تو بلدیاتی الیکشن الحمدللہ ہم 2015 میں ایز اے پورا گروپ ہم جیتے تھے۔ اس میں میرے ساتھ میرے وائس چیئرمین چودھری محمد علی صاحب، میرے جنرل کونسلر گاؤں سے چاچو ملک فضل صاحب تھے، ملک عدیل صاحب ہمارے کسان کونسلر تھے، کرنگ ٹاؤن پاکستان ٹاؤن سے چودھری سہیل صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، پاکستان ٹاؤن کے علاوہ پھر پی ڈبلیو ڈی کے وارڈ سے چودھری وقاص صاحب ہمارے کونسلر تھے، پھر اس کے علاوہ سواں گارڈن سے افتخار علی خان صاحب ہمارے کونسلر تھے، اس کے علاوہ یوتھ کونسلر، لیڈی کونسلر، ہماری 2 لیڈی کونسلر تھی، چودھری محمد علی صاحب میرے ساتھ وائس چیئرمین تھے، تو افتخار بھائی سواں گارڈن سے ہمارا ایک اچھا ایک پینل بنا تھا اور الحمدللہ ہم 2015 کا بلدیاتی الیکشن جیتے تھے جی۔ ملک صاحب کیا سوچ کر آپ نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا؟ الیکشن لڑنے کا جی جو خاص ایک میں آپ کو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ وجہ کیا تھی یا ریزن کیا تھا، یا اس میں یہی کہوں گا کہ چونکہ ویسے تو ہمارے گاؤں میں ہمارا کوئی سیاسی خاص قسم کا بیک گراؤنڈ ہماری فیملی سے نہیں تھا، ہماری فیملی سے کبھی کسی نے بلدیاتی الیکشن یا جنرل الیکشن گاؤں سے نہیں لڑا، ادروائز جو ہماری فیملی پنڈی میں رہتی ہے، راول پنڈی میں، چودھری الیاس صاحب میرے رشتے میں دادا ہیں، ان کے بیٹے چودھری عمران صاحب ہیں، چودھری الیاس صاحب 2 دفعہ ناظم رہے ہیں، چودھری عمران صاحب بھی چیئرمین ہیں ابھی بھی، وہ ریسنٹلی ہمارے ساتھ جب بلدیات ہوا تھا پنڈی کا تو تب وہ بھی چیئرمین تھے۔ اسی طرح ہمارے کزن ہیں ملک یاسر صاحب ایم پی اے کا الیکشن لڑے ہیں، ملک رضا صاحب ہمارے ماموں ہیں، وہ الیکشن لڑے ہیں اور وہ ایم پی اے رہے ہیں۔ اس طرح سے ہماری وابستگی تو تھی سیاست کے ساتھ، لیکن گاؤں کے لیول پہ کبھی میری فیملی کی طرف سے یا میری طرف سے کوئی ایسی خاص کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں تھی، لیکن ایک بحیثیت ایک گاؤں کا نمائندہ رہائشی ہونے کے لحاظ سے مجھے ضرور شوق تھا، اور جو موجودہ ایک سیاسی سسٹم چل رہا تھا پاکستان میں اور ہمارے علاقے میں، اس کے اگینسٹ سمجھیں کہ میں نے سوچا تھا کہ میں انشاءاللہ جب کبھی بھی بلدیاتی الیکشن ہوئے تو میں ضرور الیکشن لڑوں گا، اور اپنی پارٹی کی طرف سے میری وابستگی پی ٹی آئی سے بہت زیادہ پرانی تو نہیں ہے، لیکن میں 2002 میں بھی جب چودھری ربن نواز صاحب ہمارا جو پرانا حلقہ تھا اس سے وہ الیکشن لڑے تھے، تو میں پی ٹی آئی کی طرف سے اپنی جو ہمارا پولنگ اسٹیشن تھا، میں اس ٹائم چودھری ربن نواز صاحب کی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے پولنگ ایجنٹ بھی بیٹھا تھا۔ پھر کچھ سیاست سے دوری، پھر 2011 میں جب راجہ خرم صاحب نے دوبارہ پی ٹی آئی جوائن کی اور الیکشن لڑنے کا ان کا پروگرام تھا، ان کے ساتھ ایک وابستگی تھی، تو پھر جب راجہ صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا تو اتنا خاص پھر
انٹرسٹ نہیں رہا، لیکن سیاست سے اور پارٹی سے وابستگی تھی. لیکن جب بلدیاتی الیکشن آئے 2015 میں تو اپنے خاندان، اپنے برادری، اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے میں باضابطہ پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا. تو اس کے بعد پھر بلدیاتی الیکشن لڑا. بس کوئی خاص ریزن نہیں تھا جی، ایک جذبہ تھا، ایک ذہن میں بات تھی کہ جی اپنی طرف سے ایک کوشش کی جائے، اپنے علاقے کی، اپنے گاؤں کی نمائندگی کی جائے. اور الحمدللہ جب میں الیکشن لڑا تو میں اللہ کی ذات کے بعد اپنے خاندان، برادری، اپنے گاؤں، اپنے ملحقہ گھر، فراش راجگان، یہ دیہی علاقہ، اور جتنے میرے سوسائٹی کے ایریے کے جتنے میرے معززین، میرے بزرگ، میرے دوست احباب، پارٹی کے ورکر، نوجوان، خواتین، جو پی ٹی آئی کے لوگ سوسائٹیز ایریے میں رہتے تھے، سب نے، اور اس کے علاوہ ہماری یونین کونسل کے علاوہ بھی لوگوں نے میرے ساتھ بڑی محبت کی، میرا ساتھ دیا. اور اپنی یونین کونسل سے تو الحمدللہ مجھے ووٹ بھی کافی ملے اور میں کامیاب بھی ہوا. اسی طرح میرے ساتھ اس کے علاوہ بھی لوگوں کی بڑی وابستگی تھی، میرے ساتھ لوگوں کا رابطہ تھا. تو الحمدللہ میں الیکشن لڑا اور الحمدللہ میں الیکشن جیت گیا تھا. بحیثیت چیئرمین علاقہ کے لیے آپ نے کیا خدمات سر انجام دی؟ بحیثیت چیئرمین جی، بدقسمتی سے جب 2015 میں ہمارا بلدیاتی سیٹ اپ آیا تو وہ اتنا ایک کمزور اس ٹائم سمجھیں، وہ بھی ہمارے جو لیڈر عمران خان صاحب کی وجہ سے سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت ایک بلدیاتی الیکشن کروایا گیا. بدقسمتی سے اس میں اتنے سے خلا رکھے گئے، اس میں اتنی سی پیچیدگیاں ہیں. اگر یہ بات آپ نہ صرف مجھ سے پوچھیں، آپ جو ہمارے نون لیگ سے بھی جو ہمارے ساتھ کے چیئرمین تھے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. اس حوالے سے ہمارے علاقے کے کافی سینئر سیاسی لوگ بھی اس میں آپ کو بتائیں گے، اور بالخصوص اگر آپ قاضی عادل صاحب سے پوچھیں تو وہ اتنی ساری کمزوریاں تھیں کہ ہم شاید نہ صرف میں بلکہ ہمارے ساتھ کے بہت سارے چیئرمین جس طرح وہ اپنے علاقے کی خدمت کر سکتے تھے، ڈیلیور کر سکتے تھے، وہ نہیں کر سکے. وہ جو بلدیاتی ایکٹ تھا اس میں بھی کمزوریاں تھیں، اور اس وقت کی گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہمارے ساتھ کوئی خاص تعاون نہیں تھا. جو ہمارا میٹروپولیٹن کا ایک سسٹم تھا اس میں، تو اس والے سے اس ٹائم تو ہم کوئی اپنے علاقے کی 2015 سے لے کر 2018 کے جنرل الیکشن تک کوئی خاص ایسا کام نہیں تھا. اس کے بعد الحمدللہ جب 2018 کے الیکشن میں ہمارے بھائی ایم این اے راجہ خرم نواز صاحب بنے تو اس کے بعد آپ کا جو یہ چینل ہے جی یہ ہمارے کوریج کرتا رہتا ہے. الحمدللہ ہم نے اپنے ایم این اے راجہ خرم نواز صاحب کے حوالے سے الحمدللہ اپنی یونین کونسل کی بات کروں یا اس سے ملاقہ یونین کونسلوں کی بات کروں تو الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میں نے ووٹ راجہ خرم نواز صاحب کو دیا تھا، دلوایا تھا. وہ میرے بھائی ہیں، میرے ایم این اے ہیں. ہم نے کروڑوں روپے کا دیہی علاقوں میں کام کروایا ہے، جس کی مثال آپ ابھی بھی اگر کبھی وزٹ کریں تو آپ ویسے کوریج کرتے بھی رہتے تھے آپ کا چینل. تو الحمدللہ فراش راجگان میں، گاؤں لوئی بیر میں ہم نے ترقیاتی کام کا جال بچھایا ہے، کروڑوں روپے لگے ہیں. اس کے علاوہ پھر جو ہمارا سوسائٹی ایریے کا میجر کام تھے اس میں ہمارا بوائز کالج ہے پاکستان ٹاؤن میں، ایک وہ 33 کروڑ روپے کا پروجیکٹ تھا. الحمدللہ وہ بھی ہمارے ایم این اے صاحب کی خصوصی کاوش اور کوشش، اور اس میں ہم نے ایز اے ٹیم ہم نے بھی حصہ ڈالا، جس میں میں نے اپنے وائس چیئرمین چودھری محمد علی صاحب کے ساتھ، چاچو ملک فضل صاحب کے ساتھ، چودھری سہیل صاحب کے ساتھ، افتخار خان صاحب کے ساتھ مل کر ہم نے کوشش کی. اور ہمارے ساتھ ہمارے کرنگ ٹاؤن، پاکستان ٹاؤن سے سینئر لوگ، دوست احباب بھی شامل تھے، جن میں خصوصی نام لینا چاہتا ہوں. ڈاکٹر غفور صاحب پاکستان ٹاؤن سے تھے، راجہ خورشید صاحب ہیں کرنگ ٹاؤن سے، ہمارے بزرگ ہیں، ان کی بڑی کاوش تھی. اور بالخصوص میں اس جگہ پر نام نہ لوں تو زیادتی ہوگی، شاہد عباسی صاحب ہیں کرنگ ٹاؤن سے، ہمارے بڑے بھائی ہیں. اب وہ ایکٹنگ یہاں پر پرنسپل کا بھی انشاءاللہ ان کو چارج ملے گا. اگست میں وہ کالج شروع ہو جائے گا، کلاسز اس کی شروع ہوں گی. تو شاہد عباسی صاحب کا بھی کی رول ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ دوستوں کا مین کردار تھا. اس کے علاوہ جو سب سے بڑی ہمارے لیے سوسائٹیز ایریے کے لوگوں کو اور ہمارے دیہی علاقے کے لوگوں کو پرابلم تھی، وہ چینل کے بھی لوگ کرنگ ٹاؤن میں رہتے ہیں، وہ ہمارے ہائی وے پر دن رات جو ایک رش تھی جس کی تکلیف ہمیں روزانہ کی بنیاد پر ہمیں فیس کرنی پڑتی تھی اور پورے علاقے کو، وہ مین ہائی وے پر لوئی بیر PWD لوئی بیر انڈر پاس ہے، آپ کا کرنگ برج ہے گلبرگ سے آگے. یہ دو بڑے میجر کام ہوئے تھے. اب آپ کے سامنے روڈ کی ایکسٹینڈ کرنے کا کام
گلبرگ چوک سے لے کر کرنگ پل سے لے کر سواں گارڈن تک مین ہائی وے پر کام بھی جو شروع ہے، یہ بھی ہمارے گورنمنٹ کے دور پہ ہمارے ایم این اے راجہ خرم نواز صاحب کی خصوصی کاوش اور ہم صاحب نے بھی اس میں حصہ ڈالا. یہ کام ہماری ٹنیور میں ایک میجر کام تھے جو الحمدللہ ہمارے ایم این اے راجہ خرم نواز صاحب اور ہماری گورنمنٹ پی ٹی آئی کی طرف سے ہمارے علاقے کے لیے ایک سمجھے تحفہ تھا. سابق ایم این اے راجہ خرم نواز کو بحیثیت عوامی نمائندہ آپ نے کیسا پایا؟ دیکھیں جی، میں اکثر تقریروں میں بھی یہ بات کہتا ہوں، اکثر جگہوں پر بھی یہ بات کہتا ہوں. میں خود دو کیٹیگری میں آتا ہوں کہ میں عوامی نمائندہ بھی ہوں اپنی یو سی لیول پہ، اور میں ووٹر بھی ہوں. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ عوامی نمائندے کا کیا کردار ہوتا ہے یا عوامی نمائندے کی عوام کے ساتھ وابستگی کیسی ہونی چاہیے اور ایک ووٹر کی کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں میں سمجھتا ہوں. اس لحاظ سے میں بلا کسی سیاسی وابستگی سے، بلا کسی ذاتی تعلقات کی بنیاد سے ہٹ کر میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ تاریخ میں بہت سارے ایم این ایز آئے ہیں، بہت ساری پارٹیوں کی نمائندگی رہی ہے ہمارے حلقے میں، لیکن میں فخر کے ساتھ اور میں پورے یقین کے ساتھ اور پوری دلیل اور دلائل کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ یہ راجہ خرم نواز صاحب جیسا ایم این اے تاریخ میں نہ پہلے کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا. یہ بات صرف ہم پارٹی ورکر یا ہماری پی ٹی آئی کے صرف بندے آپ کو نہیں کہیں گے. انشاءاللہ آپ کسی بھی پارٹی کے نمائندے کے پاس چلے جائیں، آپ نون لیگ کے پاس چلے جائیں، آپ جماعت اسلامی کے بندوں کے پاس چلے جائیں، آپ پیپل پارٹی کے بندوں کے ساتھ پاس چلے جائیں، آپ کسی بھی طبقہ فکر سے سرکاری لوگ ہیں یا پرائیویٹ لوگ، اس سے پوچھیں تو وہ آپ کو ضرور یہ بتائیں گے کہ راجہ خرم صاحب نے اپنے اس 3.5 سالہ دور میں نہ کہ صرف ترقیاتی کام اپنے حلقے میں کروڑوں اربوں روپے کے کروائیں، جس کی کوریج آپ کا گروپ کرتا رہتا ہے، آپ کا چینل کرتا رہتا ہے. اس کے علاوہ جو ان میں ایکسٹرا ایک خوبی تھی جو ایک عوامی نمائندے میں ہونی بھی چاہیے، وہ یہ تھی کہ ان کا اپنی عوام کے ساتھ ڈے بائی ڈے رابطہ تھا. آپ اکثر پروگراموں میں، اکثر شادیوں میں، اکثر فوتکیوں میں آپ بھی ان کو دیکھتے تھے، آپ بھی کوریج کرتے تھے. جس طرح ان کا رابطہ تھا اپنے حلقے کی عوام کے ساتھ، وہ ہفتے میں 2 دن سیچرڈے سنڈے، بالخصوص سنڈے کو وہ ان کا ڈیرے پر ادھر تمیر جو ایک سمجھیں کہ وہ ماحول ہوتا تھا کہ جیسے الیکشن کا ماحول ہوتا ہے. ہر ٹائم ہر اتوار کو ان کا وہ پبلک ڈے ہوتا تھا، لوگوں سے ملنا. اس کے علاوہ جو ان کا جو اسٹینڈنگ کمیٹی کا دفتر تھا، اس میں بھی 5 دن جو وہ منڈے سے لے کر فرائیڈے تک بیٹھتے تھے، وہاں پر بھی لوگوں کا آنا جانا اس طرح سے ہوتا تھا کہ جس طرح وہ عام لوگوں کے ساتھ ملا جاتا ہے، عام پبلک کے ساتھ ملا جاتا ہے. وہاں پر آنے جانے، ایون کہ آپ خود بھی اگر کبھی گئے ہیں تو گیٹ پر جو نادرا کا چونکہ وہ ہیڈ آفس ہے، وہاں پر سیکورٹی پرابلمز ہوتی تھی، اس کے علاوہ چیک کیا جاتا تھا. لیکن راجہ خرم صاحب کا نام لے کر آپ کو گیٹ پر کوئی نہیں روکتا تھا. انہوں نے اسپیشل بتایا ہوتا تھا کہ میرے حلقے سے یا میرے علاقے سے، اسلام آباد سے، پنڈی سے کوئی بھی بندہ آئے جو کہے جی ہم نے راجہ خرم نواز صاحب کو ملنا ہے تو وہ ملتے تھے. یہ ان کے اندر ایکسٹرا خوبی تھی کہ وہ لوگوں کے رابطے میں رہے، لوگوں کی خوشی غمی میں رہے، لوگوں کے چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کر بڑے سے بڑے کام تک وہ خود ساتھ جاتے تھے. تھانہ کچہری کے جائز کاموں کے لیے وہ ہمیشہ اپنے ورکر کے ساتھ، اور خاص کر کے ایک جو ان میں ایک اور خوبی تھی کہ جب الیکشن کے بعد انہوں نے یہ بھی تفریق ختم کر دی، چاہے وہ ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ ملنے ملانے کے سلسلے میں ہو کہ یار مجھے کسی نے ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا ہے. وہ کہتے تھے کہ میں اب ایم این اے بن گیا ہوں، ہماری گورنمنٹ ہے، میں این اے 52 کا ایم این اے ہوں. اور انہوں نے وہی ہدایت ہمیں بھی دی تھی کہ ایز اے ہم جو ان کے نمائندے تھے اپنے یونین کونسلوں میں، اپنے علاقے میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی ترقیاتی کام کروانے ہیں یا کسی بندے کا بھی کوئی جائز کام ہو تو وہ بلا تفریق ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے راجہ خرم نواز صاحب کی مثال انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی کہیں سے آپ کو نہیں ملے گی. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوں گے، اور امید ہے کہ جلدی ہی دوبارہ الیکشن ہوں گے، راجہ خرم نواز صاحب پہلے کی نسبت بھاری اکثریت سے دوبارہ وہ ایم این اے بنیں گے. عوام کے دلوں میں وہ رہتے ہیں، ان کے ساتھ عوام دل سے پیار کرتے ہیں. جس طرح 3.5 سالوں میں انہوں نے لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھا، لوگوں کے کام، مسائل، ترقیاتی کاموں سے لے کر ہر قسم کے جائز کام کے لیے تھانہ کچہری کہیں بھی کسی کو پرابلم ہو تو راجہ صاحب ساتھ ہوتے تھے. تو اسی طرح انشاءاللہ عوام بھی بھرپور راجہ خرم نواز صاحب کا ساتھ دیں گے، اور راجہ خرم نواز صاحب
پہلے کی نسبت 2 گنا زیادہ ووٹ لے کر انشاءاللہ ایم این اے بنیں گے. اور ایک چیز اور بھی تھی کہ ترقیاتی کاموں کے والے سے جتنا وہ خود آ کر موقع کا وزٹ کرتے تھے, آپ کا گروپ, آپ کا چینل خبرنامہ چینل بھی کور کرتا رہتا تھا, چاہے وہ PWD انڈر پاس کا کام ہو, وہ کرنگ برج کا کام ہو, وہ ہائی وے کا کام ہو, وہ پاکستان ٹاؤن برائز کالج کا ہو, وہ روات میں ہاسپٹل کا کام لگا ہو, یا کسی اور جگہ پر وہ ہمارے ایریے میں بکر ڈسپینسری کا کام ہو, وہ روڈوں کا, گلیوں کا, ایک ایک چیز کو وہ خود آ کر دیکھتے تھے اور ایک ایک چیز کی وہ فکر کرتے تھے. اس طرح کی مثال ہمیں پہلے کسی ایم این اے میں نہیں ملی. آئندہ الیکشن لڑنے کا کیا ارادہ ہے آپ کا؟ الیکشن کے حوالے سے جی دیکھیں, اللہ خیر کرے, میں کل پرسوں بھی کہیں کسی جگہ پر بیٹھے بات ہو رہی تھی, الیکشن لڑے جاتے ہیں جی, زبردستی سے الیکشن نہیں لڑے جاتے, یا کسی پر مسلط ہونے سے, یا یہی کہا جائے کہ میں 2015 میں اگر الیکشن لڑا تھا تو یہ کوئی میری میراث یا میری وراثت نہیں ہوگی. میں اسی ہی بات کے اگینسٹ خود الیکشن لڑا تھا کہ الیکشن لڑنا ہر بندے کا حق ہے. تو یہ لازمی نہیں ہے کہ میں ہی الیکشن لڑوں گا, میں نے ہی الیکشن لڑنا ہے, میں الیکشن لڑ چکا ہوں تو دوبارہ میں نے لڑنا ہے. لیکن میں اس بات پر بھی میں نے اپنے دوست احباب, اپنے عزیز, اپنے بزرگوں, اپنے دوستوں سے, اب کچھ عرصہ پہلے بھی بلدیاتی الیکشن کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا, تو میں نے یہ آپ کے چینل کو بھی انٹرویو دیا تھا, اور دوست احباب کے درمیان بیٹھ کر بھی میں یہ بات کرتا تھا کہ اگر میں الیکشن دوبارہ بلدیاتی الیکشن لڑا جی, تو اس کے لیے مین جو چیز ہوگی وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مدد اور مرضی شامل ہوگی. اس کے بعد میری جو اپنی ذاتی فیملی, برادری, میرا ایک دڑا ہے جس کی بنیاد پر ہم 2015 کا الیکشن لڑے تھے, جس میں فراش راجگان سے میرے بھائی ہیں, بزرگ ہیں, ان سے مشاورت ہوگی. پھر علاقے میں جو میرے ہمدرد, میرے دوست احباب, میرے ووٹر سپورٹر ہیں, ان سے, اور بالخصوص جو میرا سوسائٹیز ایریے کا ایک گروپ تھا, ایک دڑا تھا, میں ان سب سے مشاورت کروں گا. مشاورت کرنے کے بعد اگر میری پارٹی کی طرف سے, میرے ایم این اے راجہ خرم نواز صاحب کی طرف سے یہ مجھے کہا گیا, یا میری پچھلی جو 5 سالہ جو ہمارا بلدیاتی ٹائم تھا اس پہ ہمارے یو سی کی عوام, ہمارے بزرگ, ہمارے دوست احباب مطمئن ہوئے, یا جو ہمارے ساتھ نہیں اگر کوئی یو سی لگی تو وہاں سے اگر کسی لوگوں کی مجھے سپورٹ ہوئی, ان کے ساتھ میں رابطہ کروں گا, تو راجہ خرم نواز صاحب کے ساتھ فائنل مشورہ کرنے کے بعد انشاءاللہ ضرور الیکشن لڑوں گا جی. لیکن میں یہ آخر پہ دوبارہ اس بات کو دہراؤں گا کہ سب سے پہلے اللہ کی ذات کی مدد, اللہ کی ذات کی مرضی شامل ہوئی, اور میرے خاندان, میری برادری, میرے دڑے, میرے فراش رجگان سے جو ہمارا دڑا ہے, میرے علاقے سے ملحقہ جو دیہی علاقہ ہے, اور اس کے علاوہ میرے سوسائٹیز ایریے کا میرا پرانا گروپ, میرے وائس چیئرمین صاحب, میرے کونسلر بھائی جتنے تھے, میرے ووٹر سپورٹر تھے سوسائٹیز ایریے سے, وہاں کرونگ ٹاؤن میں, PWD میں, اور بہت ساری جگہوں پہ ہمارے بزرگ, ہمارے دوست احباب, میرے خیر خواہ سارے موجود ہیں. ان کی مشاورت کے بعد انشاءاللہ باضابطہ اس کا جب بھی کبھی بلدیاتی الیکشن ہوا تو اس کے بارے میں اعلان کروں گا. آپ کے علاقے کی اہم ضروریات کیا ہیں؟ ابھی جی میں بدقسمتی سے ابھی جو ہمارا حکومت جو جس طریقے سے ہماری حکومت کو ختم کیا گیا, آپ میڈیا کے لوگ بہتر جانتے ہیں, ہماری بہت ساری چیزیں پائپ لائن میں موجود تھی, بہت سارے کام ہمارے پائے تکمیل تک پہنچ چکے ہیں, اور بہت سارے کاموں پر ہماری ورکنگ کی ہوئی تھی. ہم نے اپنے علاقے کے جو دیہی علاقے کے ہمارے کام رہتے ہیں, ترقیاتی کام, گلیوں, سیوریج, نالوں کے, وہ ابھی ہمارے رہ گئے ہیں. حکومت ہماری جانے کی وجہ سے ہمارے جو کام شروع تھے وہ بھی رکے ہوئے ہیں. اور جو میجر کام اگر آپ پوچھتے ہیں تو اس میں ہمارا جو پلان تھا فیوچر میں وہ یہ تھا کہ ہمارا ایک بوائز کالج آپ کے سامنے پاکستان ٹاؤن میں بن چکا ہے. اس کے علاوہ ہماری سوان گارڈن سوسائٹی کے ساتھ مشاورت جاری تھی. ہم نے انہیں ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں پلاٹ سوسائٹی کی طرف سے ایلوکیٹ جو انہوں نے آلریڈی کیا ہوا ہے وہ کلیئر کریں. تو ایک آدھ بوائز کالج
کا یا گرلز کالج کا مزید بھی کوشش کر رہے تھے. اس کے علاوہ PWD کی جو ہمارے بھائی چودھری آصف ارشاد صاحب ہیں یا ہمارے بھائی ہیں راجہ عامر صاحب, ان کے ساتھ بھی گپ شپ ہوتی رہتی تھی کہ ہم پاکستان اور PWD میں یا اس ایریے میں بھی کوئی بوائز کالج یا گرلز کالج کی مزید جو ہمیں ضرورت ہے اس کے لیے ہمیں کوئی پلاٹ مل جائے, اس پہ ہم کام کرنا چاہتے تھے. پھر اس کے علاوہ ہمارا جناح گارڈن کے اندر جو ایک گورنمنٹ سکول موجود ہے بوڑھا بنگیال سکول, اس میں جو ہماری جناح گارڈن کی پچھلی MC معطل ہوئی ہے, تو ان کے ساتھ بھی ہماری مشاورت جاری تھی کہ ان کے پاس اس بوائز سکول کے ساتھ, وہ چونکہ پرائمری ہے اس کے ساتھ انہوں نے کوئی 7 کنال کا ایک پلاٹ چھوڑا ہوا تھا, اس پہ بھی ہم نے پلاننگ کی ہوئی تھی. راجہ خرم صاحب کے ساتھ مشاورت کی تھی کہ وہ ایریا جو ہے وہاں پر بھی ہم اس سکول کو اس دیہی علاقے کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور اس میں جناح گارڈن سوسائٹی بھی آ جائے گی, نیول سوسائٹی بھی آ جائے گی, اس کو ایکسٹینڈ کر کے ہم کالج لیول پہ لے کر آئیں. یہ تعلیمی معاملات تھے. اور اس کے علاوہ ہم پلان کر رہے تھے, ہمیں راجہ خرم نواز صاحب نے خصوصی کہا بھی تھا کہ آپ کوئی جگہ دیکھیں اس ایریے میں, اگر کوئی سرکاری جگہ پڑی ہوئی ہے یا کوئی بندہ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو ہم ایک چھوٹے لیول کی ہاسپٹل یا ایک ڈسپینسری بنانا چاہتے تھے جو گورنمنٹ کی طرف سے. یہ راجہ خرم صاحب کے ساتھ ہماری آلریڈی مشاورت ہو چکی تھی, ہم نے اس پر کام ہم نے پیپر ورک کے طور پر کر لیا تھا. جو ہمارے نیکسٹ ایئر کا جو پلان تھا اس میں یہ ہم نے رکھنے تھے. لوہی بیر ریلوے اسٹیشن کی بحالی کے بارے میں بھی سوچا آپ نے؟ جی, اس میں جو میں آپ کو بتا رہا تھا اپنے پچھلے فیوچر پلان میں اور اس علاقے کے میجر کاموں کے حوالے سے, تو اس میں ہمارا ریلوے اسٹیشن جو جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارا یہاں پر ریلوے اسٹیشن موجود تھا, اور اس ریلوے اسٹیشن کی افادیت اس وقت کے لحاظ سے تو بہت زیادہ تھی ہمارے اس علاقے میں. لیکن بدقسمتی سے کوئی گورنمنٹ کی جو اس دور کی گورنمنٹ تھی اس کی پالیسی تھی کہ انہوں نے بہت سارے ریلوے اسٹیشن ختم کیے. اس میں ہمارا جو اس ایریے کا ریلوے اسٹیشن تھا لوئی بیر ریلوے اسٹیشن جو قدیم ریلوے اسٹیشن تھا اس کو ختم کیا گیا تھا. اس کی بحالی کی ہم کوشش کر رہے تھے. جب شیخ رشید صاحب ریلوے کے منسٹر تھے ان سے باضابطہ ہماری میٹنگز بھی ہوئی. وہ انہوں نے خود ایک دفعہ اعلان بھی کیا تھا کہ لوئی بیر ریلوے اسٹیشن کو بحال کیا جائے گا, چونکہ اب ہمارے اس علاقے میں کافی زیادہ ہزاروں کے حساب سے نہیں لاکھوں کے حساب سے آبادی ہو گیا ہے. سوسائٹیز ایریے میں ہمارے معززین ہمارے عوام رہتی ہے, اسی طرح دیہی علاقہ بھی بہت وسیع ہو گیا ہے. تو اس علاقے کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی تھی کہ ریلوے اسٹیشن کو بھی بحال کروایا جائے, اور پھر بھی جب کبھی ہمیں موقع ملا تو ہم ریلوے اسٹیشن پر ضرور انشاءاللہ جی کوشش کریں گے کہ لوئی بیر ریلوے اسٹیشن کو بحال کروایا جائے. FECHS کے انتخابات میں انقلاب گروپ کو جوائن کرنے کا کیا مقصد تھا؟ سوسائٹیز الیکشن کے حوالے سے جی میں چونکہ رمضان ہے اور رمضان سے پہلے الیکشن جو ہوا تھا اس پہ آپ کے خبرنامہ چینل کی بھی کوریج موجود ہے, باقی لوگوں کو بھی وہاں پر باقی میڈیا بھی تھا اور لوگ بھی تھے, ساری صورتحال انہوں نے دیکھی ہے. تو میں اس پہ زیادہ تفصیلی بات ابھی نہیں کروں گا کیونکہ آفٹر عید ہم کوشش کریں گے دوبارہ الیکشن ہو. باقی انقلاب گروپ کو جوائن کرنا یا ان کے ساتھ ان کی سپورٹ کرنا یا ان کی طرف سے الیکشن لڑنا, یہ جو آپ کا سوال ہے میں اتنا ہی کہوں گا جی. دیکھیں اب وقت حالات چینج ہو گئے. آج ابھی میں نے راجہ خرم نواز صاحب کی جو تعریف کی ہے کہ وہ اس لیے کی ہے کہ وہ تعریف کے قابل ہے. کل وہ عوام میں آئیں گے ووٹ لینے کے لیے تو ان کے پاس ایک ان کا پچھلا 3.5 سالہ کارکردگی ہوگی, ان کی عوام کے ساتھ وابستگی, ان کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہنا, پھر ترقیاتی کام کروانا, وہ ایک جواز ہے. لیکن اسی نسبت ہمارے کچھ سابقہ میں نے جن کا علاقے میں رابطہ نہیں تھا ان کو علاقے میں آ کر ووٹ مانگنے میں مشکلات ہوتی ہے. اسی طرح یہ سوسائٹی کا الیکشن ہے یا کوئی بلدیاتی, میں اپنے بلدیاتی الیکشن کا بھی حوالہ میں نے دیا. دیکھیں الیکشن لڑے جاتے ہیں, میں نے اپنے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بھی آپ کو کہا کہ الیکشن لڑے جاتے ہیں عوام سے وابستگی سے. جب عوام چاہتی ہے آپ کو اور آپ کے کسی گروپ کو, تب آپ کو الیکشن لڑنا بھی چاہیے, اور وہی گروپ جیتتا ہے جس کا عوام کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے, جس کو عوام پسند کرتے ہیں. وہ جو پچھلے 12-14 سال ہماری ایک سابقہ MC سوسائٹی جناح گارڈن اور کرنگ ٹون کی جو سوسائٹیز ہے فیڈرل امپلائیز کوآپریٹنگ سوسائٹی, اس پہ وہ لوگ رہے ہیں. اب اگر ان کو لوگ 2018 میں لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دی,
ایک نیا گروپ آیا, انہوں نے بھی جو ان کا پلان تھا وہ اس طرح سے پورا کام نہیں کر سکے. تو یہ الیکشن ہے, دوبارہ جب الیکشن ہوگا تو جس کو عوام ووٹ دے گا وہ کامیاب ہو جائیں گے. یہ زور زبردستی یا لڑائی جھگڑے سے تو الیکشن ہوتے نہیں ہیں. یہ ووٹ جو ہے نا, یہ سب سے بڑی طاقت ہے, اس سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے. اگر ہمارا وہ جو دوسرا سابقہ گروپ تھا اس کے پاس کوئی 1122 ووٹ ایک ہیں, یا ان کی لوکل ووٹ ملا کر, یا اس میں ہمارے بھائی خان میر کافی کوشش کر رہا ہے کہ جو ان کی اس سے پہلے یہ مثال نہیں تھی 2018 کے الیکشن میں, وہ جو گروپ تھا انہوں نے کبھی آ کر کرنل صاحب اور ان کے F8 والے گروپوں نے کبھی آ کر ووٹ عوام سے نہیں مانگے تھے. یہ تو میں کہتا ہوں کہ جہاں انقلاب گروپ کو بہت سارے کریڈٹ میں دیتا ہوں, تو یہ بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ کم از کم ان کی وجہ سے آج وہ گھر گھر میں ووٹ تو مانگ رہے ہیں, وہ ہر بندے کے پاس جاتے ہیں. وہ جو F8 میں یا ادھر بلو ایریا میں بیٹھ کر الیکشن کے فیصلے ہوتے تھے, اب وہ حالات چینج ہو گئے. اب ان کی ابھی بھی جو کاوش تھی, کوشش تھی, انہوں نے بھی اپنی طرف سے کوشش کی. 2018 کے الیکشن میں جب وہ پہلی دفعہ جھگڑا ہوا کنونشن سینٹر میں, اس کے بعد وہ تھوڑے سے ایکٹیو ہوئے, وہ لوگوں کے پاس آئے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے. پھر ابھی اس الیکشن میں بھی انہوں نے عوامی رابطہ رکھنے کی کوشش کی ہے, لیکن حالات یہ سمجھدار لوگوں کی بستی ہے, یہاں پر لوگ رہ رہے ہیں, ان کے روزانہ کے مسائل, لوگوں کے مشکلات ان کو پتہ ہیں. ایک ٹائم تھا جب آبادی نہیں تھی, الیکشن یک طرفہ ہو جاتے تھے, ان کے سامنے کوئی الیکشن لڑتا بھی نہیں تھا, کوئی لڑے تو وہ یہ اتنی اپنی ان کی جو ذاتی ووٹ تھی اس کی بنیاد پر یہ جیت جاتے تھے. لیکن اب ہزاروں کے حساب سے ہمارے جناح گارڈن اور کرنگ ٹون میں لوگ رہ رہے ہیں. ان کو اپنے مسائل اور اپنے مشکلات کا اندازہ ہے کہ ہمارے مسائل اور ہماری مشکلات کون حل کر سکتا ہے, یہ مسائل اور مشکلات پیدا کس نے کی ہیں. تو اس حوالے سے جی میری جو وابستگی ہے انقلاب گروپ کے ساتھ وہ اسی وجہ سے ہے کہ میں سمجھتا ہوں, ہر بندے کی اپنی چوائس ہوتی ہے, ہر بندے کی اپنی پارٹی ہوتی ہے, ہر بندے کی اپنی وابستگی ہوتی ہے. اس سے ہٹ کر ایک اوورآل جب آپ تجزیہ کرتے ہیں یار کہ اچھائی میں برائی میں, یا دو اگر بندے ہیں ان میں سے زیادہ اچھا کون ہے اور زیادہ بہتر کون ہے, تو بندہ اس کی سپورٹ کرتا ہے. اس حوالے سے میں انقلاب گروپ کی سپورٹ کر رہا ہوں. موجودہ سیاسی حالات کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ایک سیاسی ورکر ہونے کے ناطے, میں ایک بلدیاتی نمائندہ ہونے کے ناطے یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو ایک سازش کے تحت ہماری گورنمنٹ کو ختم کیا گیا ہے, یہ ہر باشعور آدمی چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو, وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. میں اپنے تمام بھائیوں کو کہوں گا کہ وہ جس بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, وہ ایک ذمہ شہری ہونے کے ناطے, ایک پاکستانی ہونے کے ناطے, ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ وہ حق سچ کی بات ضرور کریں. ہم 1947 میں ہم لوگ آزاد ہوئے تھے, آزاد ایک ملک اللہ پاک نے ہمیں دیا تھا, لیکن بدقسمتی سے ہم آزاد ہونے کے باوجود بھی غلام تھے. وہ چاہے امریکہ کا تسلط تھا, وہ بیرونی طاقتوں کا تسلط تھا, وہ ہمیشہ قائم رہا. ہماری آزادی, ہماری جو ایک حیثیت تھی اس کو اس طرح سے نہیں دنیا میں ایکسیپٹ کیا گیا. اور جب بھی ان لوگوں کا دل چاہا, چاہے وہ بھٹو صاحب کی پھانسی ہو, چاہے وہ کسی بھی دور میں کسی بھی گورنمنٹ کو گرانے کی سازش ہو, تو وہ زیادتیاں ہوتی رہی ہیں. آج 2022 میں ہماری گورنمنٹ جو ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب تھے, ان کو جس سازش کے تحت ان کو گرایا گیا ہے وہ سب لوگ واقف ہیں. تو میں آخر پہ یہی کہوں گا جی کہ میں الحمدللہ میری وابستگی, میری سیاسی وابستگی پی ٹی آئی کے ساتھ تھی, پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہے گی. ہمارے راجہ خرم نواز صاحب پہلے بھی ہمارے لیڈر تھے, ابھی بھی لیڈر ہیں, آئندہ بھی ہوں گے. ہم خان صاحب کے وہ پاکستان جو 1947 میں بنا تھا, اگر میں نے کل پرسوں بھی ایک ادھر پروگرام میں نے کہا کہ اگر اس ٹائم ہم لوگ چونکہ اس دنیا میں نہیں تھے, ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, تو 47 میں پاکستان بننے کی جو ایک جدوجہد تھی, اگر ہم شامل نہیں تھے, تو آج پاکستان کی حقیقی آزادی جو ہے
یا پاکستان وہ جو بنا تھا، آج پاکستان کو بچانے کی جو جنگ ہے، ہم اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے سنگ ہیں جی، ان کے ساتھ ہیں، ان کے ویژن، ان کے خیالات اور ان کے ہر ایک جو اس ملک کے لیے دین کے حوالے سے جو ہر ایک ان کا اقدامات ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں، بالخصوص ہماری فوج، وہ ہم سب کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ اللہ کی ذات کے بعد اور اس دھرتی میں اللہ اور اللہ کے رسول کے چاہنے والوں، اولیاء اکرام اور نیک لوگوں کے بعد اگر یہ ہمارا ملک قائم ہے تو وہ پاک فوج کی وجہ سے۔ سیاسی وابستگیاں ذہن میں رکھ کر ہمیں اپنی فوج، اپنے اداروں کو اس حد تک کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے کہ دشمنوں کو موقع ملے کہ وہ ہمارے پاک وطن کو یا ہماری فوج کو وہ ٹارگٹ کریں۔ تو ہماری وابستگی، ہماری پارٹی وابستگی، ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ جو ایک جنگ ہے، ہم اس میں بھی شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اداروں، بالخصوص پاک فوج کا، جنرل باجوہ صاحب کا، ISI کا، یا جتنے بھی MI اور جتنے بھی ادارے ہیں وہ فوج کے اندر، اور اسی طرح عدلیہ اور جتنے بھی ہمارے میجر ادارے ہیں، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، اور یہ بھی امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ جو بھی اس ملک کے لیے بہتر ہوگا، ہمارے ادارے بھی انشاءاللہ اس میں پورا جس طرح ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں وہ کریں گے، اور اس ملک کے لیے، دین کے لیے، جس طرح یہ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر ہمارا ملک بنا ہے، جس طرح ہم پہلے بھی ایک ساتھ تھے، انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارے ادارے بھی اور ہماری سیاسی پارٹیاں انشاءاللہ ایک ساتھ ہوں گی۔ جی، خان صاحب نے 2-3 دن پہلے یہ کہا ہے ادھر لاہور میں بھی اور پشاور میں بھی کہ آفٹر عید وہ ایک بڑی کال دیں گے، اور انشاءاللہ جی ہم اپنے لیڈر، اپنے قائد عمران خان صاحب کی ہر کال پہ لبیک کہیں گے۔ ہم خان صاحب کے انشاءاللہ ان سپاہیوں میں ضرور اپنا، میں بھی ایک سانگ سن رہا تھا کہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو ہمارا بھی نام ہوگا، ٹھیک میں ہم بھی اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کل ہمارے بچے جب ہم نہ بھی ہوں اس دنیا میں تو وہ ضرور کہیں کہ جب خان صاحب نے پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑی تھی تو وہ ہمارے بچے یہ کہیں کہ ہمارے والدین بھی ان میں شامل تھے۔ بہت شکریہ جی، بہت بہت مہربانی۔ جی تو ناظرین، ملک اخلاق احمد اوان صاحب کی آپ نے تمام گفتگو سنی۔ اب مجھے اپنے پروگرام سے اجازت دیجیے۔ ہمارا YouTube چینل لائک اینڈ سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ شکریہ۔